کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن مقدس اور قرآن پر چلنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے جب تک زندہ ہیں یہ دنیا ہے۔ جس دن پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا اسی دن مہا پرلے اور قیامت آئے گا، دنیا سماپت اسی دن دنیا ختم ہو جائے۔ حاضرین، ہم آپ نے سنا کہ کسی ملک میں قرآن کے ساتھ بے حرمتی، قرآن کو سمندر میں ڈال دیا گیا، قرآن کو جلا دیا گیا، قرآن کو سب کچھ کیا گیا یہ 1500 سال 1500 سال کی تاریخ ہے کہ قرآن مقدس جو غار حرا سے اترا وہ آج تک ساری دنیا میں، عرب ہے، چین ہے، جاپان ہے، ترکستان ہے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش، چائنا ہے، نیپال، دنیا کا جتنا بھی ملک ہے، ہر ملک کے اندر قرآن مقدس موجود ہے، اور اس کے ماننے والے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے ہیں۔ پورا قرآن ہی ایک آیت نہیں ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے؟ نہیں کہا کہ یہ دین، یہ جو اسلام ہے اور یہ قرآن ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ کہا کہ یہی اللہ کا کلام ہے اور یہی معجزہ ہے۔ اس کو لوگوں دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سچ ہے، یہ کیسے حق ہے کہ اس کو مان لیں۔ میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر سب لوگ دانشور ہیں، اسکول ہیں، علماء ہیں، استاد ہیں، انجینئر، ڈاکٹر بھی ہوں گے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا میں قرآن نے چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے دنیا کے تمام لوگوں، تم کو اگر یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مالک کائنات کا کلام نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، تم کو شک ہے، شبہ ہے، تو ڈاؤٹ ہے اس میں، تو تم ایک سورہ بھی بنا کر کے لاؤ۔ آج 1500 برس تک میں پوری دنیا عاجز ہے، قاصر ہے کہ ایک سورہ نہیں بنا پائی قرآن۔ سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے؟ اور دوسری دلیل ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہے، داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ زبور ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل ہے۔ آپ بتا سکتے یہ تمام ویسٹرن کنٹریز جو لوگ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اپنے کتابوں کا ایک حافظ لا کر کے بتا۔ اول تو یہ کتاب اپنی صحت کے ساتھ موجود نہیں، یہ تو میں وہاں کی بات کرتا ہوں۔ آپ یہاں آئے، ہندوستان میں آئے، اور جب یہاں آئیے آپ لوگ نام سنا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ بھی نہیں دیکھا کہ رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، اتھرو وید ہے، ان کی کتابیں ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے، مہا بھارت ہے، شیو پران ہے، وشنو پران ہے، اور جو بھی پران ہے ان تمام کتابوں میں یہ 1 کروڑ کی جو آبادی ہے اس میں کوئی ایک آدمی بھی بتائے کہ ہماری دھرم گرنتھ کا کوئی ایک حافظ ہے جس کو کنٹھستھ یاد ہے؟ بتائے نہیں یاد، نہیں یاد ہے،
میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تورات، انجیل، زبور اور ان تمام گرنتھوں کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو کھول کر کے بیٹھ گیا، قرآن کو کھول کر کے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس قرآن کے کھولنے والے پر اور اس کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اس کا سکینہ اس کے اوپر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہے دنیا کے اور کتاب کے بارے میں کہاں آئی ہے؟ اور تو اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہم تمام لوگ ابھی مدرسے کے معتمد، مدرسے کے ناظم، مدرسے کے صدر المدرسین سے آ کر رجوع کرتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے قرآن خوانی کر دیجئے، قرآن پڑھ دیجئے، اور ہمارے جد افضل ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، جس کے قرآن کی برکت سے اے اللہ شاہ جمعہ علی کو جنت عطا فرما، شاہ قیصر علی کو جنت عطا فرما، شیخ محب الغریب الرحمان کو جنت عطا فرما، شیخ محمد علی کو جنت عطا فرما، اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کر رہے؟ گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے پاس آیا ہے بہت سارا قرآن، حضور ہم اپنے سے دعا نہیں کریں گے، یہ تمام لوگوں کے نام سے دعا فرما دیں۔ یقین ہے کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مردے کے آخروی زندگی میں برکت عطا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما رہا ہے، جنت الفردوس کا نام۔ تو یہ تو مردوں کو جب بخش دیا جاتا ہے تو مردہ جنت میں جاتا ہے، زندہ تو دور کی بات۔ زندہ کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں کے ذریعے اعلیٰ مقام پر تو چڑھتا جا۔ یہ کون کرا؟ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی کتاب ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی کتاب ہے، کاغذ پر ہے۔ ہسٹری، جغرافی اور سویکس کی کتاب ہے، کاغذ پر ہے۔ ہندی، انگریزی، لاطینی، فرانسیسی، رشین، یہ تمام کتابیں کاغذ پر ہے۔ یہ تمام کتابیں، یہ تمام کی تمام کتابیں دنیا میں جتنی بھی ہیں جو فن کے اعتبار سے فن کے لیے ہے کافی ہے، تمام کتابیں لائبریری میں ہیں، کاغذ پر ہے، انٹرنیٹ پر ہے، موبائل پر ہے، سیٹلائٹ پر ہے کہ نہیں ہے یہ کتاب۔ لیکن مالک کائنات نے اپنے اس قرآن مقدس کے لیے مومن کا سینہ طے کیا ہے کہ یہ قرآن تم جہاں ڈالنا ہے ڈال دو، لیکن یہ قرآن جو رہے گا تو سینے میں رہے گا، جام جگہ نہیں رہے گا۔ یہ موبائل والے وہ لگا ہوا وہاں بھی سب ہماری آواز کو کیچ کرتا، معلوم پوچھا کیا، کہا 2 GB ہے، 4 GB ہے، 16 GB ہے، 32 GB، 32 GB کا یہ موبائل ہے۔ پوچھا کتنی تقریریں اس پر ہو سکتی ہے، تو اس نے بتایا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تک چلتا رہے گا، تو یہ تقریر ہوگی۔ ایک قرآن کو اگر ایک حافظ قرآن بچہ شروع سے پڑھتا ہے اور پڑھ کر سناتا ہے، اس کو سنانے میں 10 گھنٹہ وقت لگے گا، تب جا کر کے پورا مکمل قرآن وہ کر پائے گا۔ 10 گھنٹے کا یہ چھوٹا بچہ 7 سال کا حافظ قرآن اس میں لگا ہوا ہے، جی اس کو کون جی لگا؟ زیر زبر کے ساتھ نہیں لگا ہوا۔ وہ کون سا کمپیوٹر ہے دماغ میں، وہ کون سا سیٹلائٹ ہے دماغ میں، وہ کون سا انٹرنیٹ ہے دماغ میں جو کیچ کرتا ہے۔ اس پر بھی آپ کا یقین کمزور ہے
اس لیے کہ شیطان آپ کو سلا دیتا ہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہے کہ اب قرآن مقدس پڑھ کر اپنے آباء و اجداد کو جا کر کے روزانہ قبرستان میں وقت سے کسی کو توفیق، کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر نہیں کر سکتا ہے کہ مولانا میں روزانہ نانا پر نانا کی قبر پہ جاتا ہوں اور قرآن مقدس پڑھ کے قبر، کوئی نہیں، جانا وہی ہے، جانا وہی ہے۔ ابھی ایک صاحب کے اقرار ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، کہا تمہاری کیا اوقات ہے؟ کہا تمہاری کیا اوقات ہے؟ کہا رہے ہمارے باپ کو 1200 بیگھہ زمین تھا، اس نے کہا کہ ہمارے باپ کو 1800 بیگھہ زمین تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں زمیندار تو ہم میں زمیندار، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے پوچھا کہ آپ کے باپ دادا 1200-1800 بیگھہ زمین کے مالک تھے، وہ دفن کہاں ہے؟ دفن کہاں ہے؟ کہا کہ خیراتی قبرستان، کہا کہ خیراتی قبرستان میں دفن ہے۔ قبرستان جو ہوتا ہے وقت کیا ہوا دوسروں کا ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا اس نے کیا وقت کیا؟ تو آپ جو ہے اپنے مکانوں کو شیش مال بنا رہے ہیں، ٹائلس اور سنگ مرمر لگوا رہے ہیں، اے سی لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ساتھ جائے گا؟ تاج محل تو شاہجہاں کے ساتھ گیا ہی نہیں، قطب مینار قطب الدین ایبک کے ساتھ نہیں گیا، جس کے نام پر بناؤ دیکھوے نہیں کیا، اور جو بنایا اس پر راضی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ بلڈنگ ہے مولانا صاحب، یہ ہمارے دادا کی بلڈنگ ہے، بہت زمانے 200 سال پہلے بنی تھی، پرانی عمارت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ دادا کے بعد، کہا کہ باپ کو آیا، اور دادا کے بعد دادا کو، دادا کے بعد باپ کو، اور آج یہ ہمارا، یہ عمارت ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے۔ اچھا دادا کا نہیں ہوا، پر دادا کا نہیں ہوا، باپ کا نہیں ہوا، تمہارا ہوگا؟ تمہارے بعد کس کا ہوگا؟ کہ بیٹا کا، پوتا کا، پر پوتا کا، اگر پوتا کا ہو جائے ہے آپ کی، یہ چیز میری ہے نہیں ہے، نہیں۔ کہا کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کیا کہ تیری شان حقیقت، جو تجھ میں بھرا تھا غرور وہ آج کہاں ہے، کاس ہے سر بول تیرا تاج۔ بادشاہ کی کھوپڑی سے پوچھو، کھوپڑی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تاج محل بنا لیا، کیا نیچے تاج محل ہے کہ مٹی کھا گئی؟ نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، کوئی کام آئے گا نہیں؟ کام ہے؟ کہا کہ ہے دنیا کا ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، یہ کٹ رہا ہے جو دن، سمجھو تو ایک سفر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہو کدا برابر ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ کیا اس سے بھی کوئی بات سمجھنے کی نہیں ہے؟ کہا تو بتا رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس کی ذمہ داری اللہ نے دی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا طفیل صاحب، مولانا فضیل صاحب اور الطاف نسیم صاحب، سب لوگ پریشان ہیں کہ اس قرآن مقدس کی تعلیم کو ہم دے رہے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں، آخر اس کی ترقی کیسے ہوگی، کیسے ترقی کرے گا، اور اس کا سامان کیسے مہیا ہوگا، یہ ساری باتیں بتا رہے تھے۔ میں آپ سے بتا دینا، جتنے لوگ ہیں سامعین میں سے، سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات مدرسوں کو کیا دیتے ہیں؟ آپ ہی نہیں، پوری دنیا میں مدرسہ کو رمضان میں زکوٰۃ جاتا ہے، فطرہ جاتا ہے، صدقہ جاتا ہے، صرف قربانی کا پیسہ جاتا ہے، خیرات جاتا ہے، اس کے علاوہ کیا جاتا ہے؟ آپ کا اصلی مال جو ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے، نہیں جاتا۔ چل کرونا کال آیا 5 سال کے لیے، دنیا کے تمام تر لوگوں نے سوچا کہ قرآن بند ہو جائے اور قرآن کا کارخانہ بند ہو جائے، اسلام کا کارخانہ بند ہو جائے، چندوں پہ پابندی لگا دو کہ کوئی جا ہی نہیں سکے، مسجدوں کو بند کر دو کہ 5 ہاتھ کی دوری پر لوگ نماز پڑھیں گے۔ تمہاری دنیا ہے، ہماری دنیا ہے کہ دنیا کا مالک اوپر بیٹھا ہے،
جس نے قارون کو ہلاک کیا، شداد کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، راون کو ہلاک کیا، کورب کو ہلاک کیا، جس کو ہلاک کیا آج بھی کر رہا ہے۔ آپ چلائیے گا دنیا، ہم چلائیں گے دنیا، اور بیٹا بیٹی ساتھ ہیں۔ قرآن مقدس کی ذمہ داری مالک کائنات نے دی ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن بھی تم کو ہم نے بھیجا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے پڑھنے کی ذمہ داری، اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری، یہ سب، اور اس کو چلنے چلانے کی ذمہ داری ہم نے۔ ایک بات تو جس کی زبان اللہ لے لے جس چیز کی، اور وہ اس کا کلام ہے۔ سسٹم یہ کہتا ہے دنیا کا کہ ہمارے محترم بیٹھے ہیں، ان سے اگر آپ کو محبت ہے، ان کی بات سے محبت ہے۔ آپ شاعروں کا کلام سنتے ہیں، علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلانے کی غزل اچھی ہے، فلانے کی نظم اچھی ہے، فلانے کی تقریر اچھی ہے، واہ واہ کرتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے، یہ غالب کا شعر ہے، یہ میر کا شعر ہے، یہ درد کا شعر ہے، یہ خواجہ کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب کسی سے آپ کو اچھا لگتا ہے اور جب وہ موجود ہوتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اللہ کا کلام پڑھے، اللہ اس سے قریب ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہر کے قریب ہیں، اتنا قریب ہے تمہارے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا کلام پڑھے گا، اللہ کے کلام کو سنے گا، تو نشچت طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ اس سے محبت کرے گا۔ آپ اللہ کی تعریف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، ہے کہ نہیں؟ تو تم ہم کو یاد کرو گے لوگوں کے درمیان میں، ہم تم کو فرشتوں کی بیچ میں یاد کریں گے۔ جب بندہ مومن ایک بار کہتا ہے یا اللہ، ایک بار کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے 3 بار آواز آتی، بندے تم اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھو، تو کیا ہے؟ یہ تو یقین کرنے کے لیے، اور یقین کرنے کے لیے یہ قرآن مقدس آیا ہمارے اور آپ کے قرآن مقدس آیا ہے، جس کو ہم لوگ ہمارے گھروں میں یہ بچے پڑھتے ہیں، اور یہ بچے جب پڑھتے ہیں، یہاں پر 350 بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 350 بچہ ہے، میں 350 گھرانہ کو دیکھتا ہوں کہ 350 گھر سے یہ بچہ آتا ہے، اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، اللہ کے فرمان کا پیغام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام 350 گھروں میں جاتا ہے۔ نہیں جا رہا، یہ سچائی ہے، یہ جا رہا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات پوری تحقیق کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ، کہ آپ یہ مدرسہ احمدیہ کریمیہ مصرولیہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آبادی پورے ہندوستان میں تمام، آپ کی آبادی تقریباً 40 کروڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ سن لیجیے کہ جوڑ گھٹاؤ کر کے دیکھیے تو پورے ہندوستان میں 50 لاکھ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہ ہیں، مکاتب ہیں۔ ایک دو 40 کروڑ کی آبادی اس میں یہ ہے، اور ہر جگہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن حفظ کرایا جاتا ہے۔ اور یہ جو 1500 سال سے قرآن حفظ ہوتا آ رہا ہے، تو کیا ہندوستان میں صرف حفظ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے، ترکستان میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، لندن میں ہوتا ہے، جاپان میں ہوتا ہے؟ یہ قرآن تو پوری دنیا پر نہیں ہو رہا۔ میں صرف ہندوستان کی بات کرتا ہوں آپ سے کہ ہندوستان میں اس 40 کروڑ کی آبادی میں 3 کروڑ حافظ قرآن ہیں، اور 3 کروڑ عالم دین ہے، کم و بیش۔ جوڑ لیجیے، حساب بیٹھا لیجیے، آپ دیکھ لیجیے
تو جب صرف ہندوستان میں اپنے لوگ موجود ہیں تو اور کی باتوں کو چھوڑ دیجیے. اور یہ مٹنے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, جس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا. اس لیے یہ جاری اور ساری ہے. آج آپ یہاں موجود ہیں اور تقریباً 50 سالوں سے یہ مدرسہ احمدیہ کریم ہے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے, قرآن کی تعلیم کو کام کرنا. ہم دربندہ وغیرہ کے میں دیکھتے ہیں کہ اوقات نماز ہے جامع رحمانی خان کا منگیر کا, اس کے کونے پر دیکھتے ہیں کہ ایک پیغام لکھا رہتا ہے. امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹیشن ہے, ڈالا ہوا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ کل قیامت میں, کل روز محشر اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ دنیا سے تم کیا لے کر کے آئے ہو. تو میں ادب سے عرض کروں گا جامع رحمان, جامع رحمان وہ ادارہ جو 125 سال تک اس قرآن مقدس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کی تعلیم دے رہا ہے. کل جب آنکھ بند ہو جائے گی, قبر میں چلے جائیں گے, اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لائے, کیا کیا. اس قرآن مقدس کی عظمت و برکت ہم کو سمجھ میں آئی. ایک بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ قرآن حفظ کرانے والے کے والدین کے سر پر سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج. یہ بات سمجھ میں آئی ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. سلطنت کی منصب پر فائز رہتے ہوئے بنایا. اور اس وقت بادشاہ شاہجہاں قلعہ آگرہ میں تھے تو خبر بھجوائی کہ ہمارے والد بزرگوار سے جا کر کہہ دیجیے. اورنگزیب نے خبر بھجوائی کہ ان کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے, مبارک. جب یہ خبر بادشاہ شاہجہاں کو پہنچی ان کا پوتا حافظ قرآن ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ دادا کو کیا ملے گا, باپ کو ماں کو تو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج ملے گا, فرشتے اس پر رشک کریں گے, آشاش کریں گے, دادا کو کیا ملے گا. تو مبارک ہے اورنگزیب کے لیے ایک شاہجہاں یہ کام. تو جتنے وزراء تھے وہ آئے لوٹ کر کے اور کہا کہ آپ کے ابا حضور اس بات سے بہت خوش نہیں. کہتے کیوں؟ کہا کہ جس کا بیٹا حافظ ہوا اس کے باپ کو خوشی ہوئی. اورنگزیب کو دل میں بڑا قلق ہوا, صدمہ ہوا, اور بادشاہت کی سلطنت پر رہتے ہوئے حکومت کے نظام کو سنبھالتے ہوئے 6 مہینے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہوئے, صرف 6 مہینے. اور اس کے بعد وزیروں کو کہا اب میرے ابا جان سے جا کے کہہ دو کہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. کہا مبارک مبارک. کہا کہ آپ مبارک ہے ہمارے لیے, ہمارا بیٹا حافظ قرآن. یہ بات ہو مولانا کے آنے کی علامت یہ ہے کہ ہم کو بات ختم کر تو حافظ قرآن. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہے. میں آپ سے بتاتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما. ایک آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانوں سے دانوں ملا کر کے بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ مل اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. دوسری بات نماز قائم کرو. تیسری بات رمضان کا روزہ رکھو. چوتھی بات مال کا زکات دو. پانچویں بات کہ حج کے ایام میں حج کرو. اس آدمی نے کہا سب تک یا رسول اللہ
پھر تو اجنبی آدمی نے سوال کیا کہ عبداللہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. ہاں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور قیام آخرت پر ایمان لانا کا یہ ایمان. اس آدمی نے کہا صدقت یا رسول اللہ. صحابہ کرام موجود ہیں. اس آدمی نے ایک سوال اور کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا. اس آدمی نے سوال کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان، آپ لوگ بھی جانتے ہیں احسان کے معنی، لیکن ابھی جو میں بتا رہا ہوں اسے احسان کا معنی کہا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت عبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کا یہ احسان. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں حالت نماز میں، تو یہ سمجھے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہم میں پائی جاتی ہے؟ اس کے بعد وہ آدمی اٹھا اور چلا گیا اور کچھ سوالات چلا گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اجنبی آدمی آیا تھا آپ سے سوال کرتا تھا، جب آپ صاحب سوال کا جواب دے دیتے تھے پھر وہ کہتا تھا کہ سب سب یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، اور پھر اس کو اٹھ کر کے چلا گیا. کہا کہ ہاں یہ آدمی جو ابھی آئے تھے جس کے جسم پر گرد و غبار کا کوئی نشان نہیں، سادہ لباس، یہ کہا کہ تم لوگوں کے بیچ میں حضرت جبرائیل تھے جو تم تمام لوگوں کو ایمان اسلام اور احسان سکھلانے کے لیے. وہ ایک زمانہ تھا جب ایمان اور اسلام اور احسان کو سمجھانے کے لیے آسمان سے جبرائیل آتے تھے. آج یہ جو آپ کے 50,000 مدرسے ہیں جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں وہی تعلیم جو غار حرا سے چل کر مسجد نبوی کے صفحہ تک پہنچی جو تعلیم، اور وہ تعلیم آج وہاں سے ہمارے علماء کرام نائب رسول اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مہمان رسول ہے ہمارے بیچ میں. ہم تمام لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے اور اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے بھی اللہ اس کے رسول کے دین کی حصول دین کی تعلیم میں ہر طرح کا تعاون اور ہر طرح کا کنٹریبیوشن پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثمرہ آخرت بنا کر کے رکھے. حاضرین جتنے لوگ بیٹھے ہیں دماغ میں بات آتی ہوگی کہ ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اللہ پر ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، اللہ پر احسان. قرآن مقدس میں آئی کہ کچھ لوگ آئے ایمان لانے کے لیے اور اسلام قبول کیا. قبیلہ بنو سالبہ کے لوگ تھے، جانے لگے، چلے گئے. کچھ دور جب چلے گئے راستے میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور مومن ہو کر کے جا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا وہ جو قافلہ جا رہا ہے بدوؤں کا دیہاتیوں کا اسے بلوائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا سب لوگ. کہا بیٹھو. کہا تم سے کیا پوچھا گیا؟ کہا پوچھا گیا لوگوں نے کہا کہاں آئے تھے؟ ہم نے کہا کہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور مومن بن کے جا رہے ہیں. اسی پر قرآن کر دیا. مومن کہنا آسان بات نہیں، وہ قرآن کی آیت ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله. فرمایا تم دیہاتیوں سے کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہیں گئے ابھی، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دل میں جگہ نہیں پکڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری فرمانی طلب کریں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ آیت ہے قرآن کی سورہ حجرات میں کہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا لوگوں کو جانے کی اجازت دی۔ یہ اور ہم لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم مومن بھی ہیں، تو قرآن نے اس طرح سے جھٹکا دیا ہوتا۔ اس کے ساتھ اسی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اس کو بھی سنیے، جب یہ سب بات آئی تو لوگ آسانی سے اسلام قبول کر کے اور اسلام پر احسان جتانے لگے۔ کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اسلام لا کر اسلام پر احسان کر رہا ہوں، قل لا تمنوا علی الاسلام، ہر کی نہیں، اسلام پر کوئی احسان نہیں کرا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے کہ اس کو صاحب ایمان بنایا۔ ایک واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ روم کا شہزادہ جبلہ ابن احم نام روم کا، وہ آیا مکہ، آیا عرب آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، اتنے سخت باوصول۔ وہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا۔ پرنس تھا، شہزادہ تھا، اس کے جسم پر قیمتی چادر تھی، اسلام لایا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب مسلمان بھی طواف کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف اس غریب کا پاؤں جبلہ ابن احم کی چادر پہ پڑ گیا۔ پڑنا تھا کہ پاؤں کے دھول کا پورا چھاپ اس کی چادر پہ پلٹ کر دیکھا وہ ریشمی چادر، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، خانہ کعبہ کے نزدیک مطاف میں اس پرنس نے اس غریب مسلمان کو تماچا رسید کر ہو گیا۔ غریب تو غریب ہوتا ہے۔ یہ خبر چلی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ جبلہ ابن احم جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس نے تماچا مار دیا ہے غریب مسلمان کو مطاف میں خانہ کعبہ کے قریب۔ حضرت فاروق برہم ہو گیا، کہا کہ اسلام کی عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر مارا ہے جبلہ ابن احم نے، کل صبح جبلہ ابن احم کو وہیں کھڑا کیا جائے گا اور غریب مسلمان سے کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ دو۔ رات کو خبر معلوم ہوئی جبلہ ابن احم کو، وہ بھاگا، راتوں رات بھاگ کر کے ملک روم چلا گیا، بھاگ کر کے چلا گیا۔ کہا یہی اسلام ہے جس میں فقیر، بادشاہ، امیر، غریب کی کوئی تمیز نہیں، ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، چلا گیا، بات ہو جا گیا۔ نہیں ہوا یہ کہ ایک سپہ سالار، اسلامی لشکر کا ایک سپہ سالار روم سے گزر رہا تھا، جبلہ ابن احم کی ملاقات وہ مرتد ہو گیا۔ ملاقات ہوئی جبلہ ابن احم سے، کہا بدقسمت تمہارے مقدر میں ایمان آیا تھا، تمہاری قسمت میں ایمان آیا اور تم پھر مرتد ہو گیا، ایک معمولی سی بات پر ایمان تم خارج ہو گیا، نکل گیا۔ جبلہ ابن احم نے کہا تو پھر تم چلے آؤ اسلام میں، ایمان میں چلے آؤ، تم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو، جنت سے تم لوٹ کر پھر جہنم میں چلے۔ جبلہ ابن احم نے کہا کہ جاؤ اپنے عمر امیر المومنین عمر فاروق سے کہنا کہ اپنی بیٹی سے وہ ہمارا بیاہ کر دے گا، شادی کر دے گا، تب میں پھر ایمان لاؤں گا۔
وہ سپاہ سالار آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جب ہم سے ملاقات کی، یا امیر المومنین مرتد ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا کہ ایمان لے آؤ ابھی، کہا جاؤ کہنا اپنے امیر المومنین سے کہ اپنی بیٹی سے وہ بیاہ کر دیں گے تب میں ایمان لاؤں۔ حضرت عمر سے جلیل القدر امیر المومنین نے کہا کہ تم نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ کہا یا امیر المومنین بیٹی آپ کی اور میں کہا دوں؟ کہا افسوس افسوس، یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کفار مکہ نے کہ دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند، مکہ کا کی بادشاہ حسین دو شیزاؤں سے شادیاں کر دیتا ہوں، آپ اس سے رک جائیے، یہ جو آپ کا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس سے آپ لوٹ جائیے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میں قربانی دے سکتا ہوں۔ تم نے کہا کیوں نہیں دیا؟ جس کے خاطر سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، صرف اسی کے خاطر کہ جنت میں چلا جائے ایک جہنم میں آنے والا انسان۔ کہا جاؤ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاؤ اور جبرائیل نے ہم سے کہو کہ امیر المومنین اپنی بیٹی سے شادی کر دے گا، تم ایمان لے آؤ۔ وہ اسلامی لشکر کا سپاہ سالار گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا، جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، جب ملک روم کے گیٹ پر پہنچا، جیسے اپنے یہاں انڈیا گیٹ ہے اسی طرح ملک روم کا بھی دروازہ تھا، روم کا گیٹ تھا، اس دروازے سے دیکھا کہ ایک جنازہ نکل رہا، وہاں روکا گھوڑے کو اور پوچھا لوگوں سے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ جبلہ ابن ایہم جو پرنس تھا روم کا، اس کا جنازہ ہے، آج اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سپاہ سالار نے سر پیٹ لیا کہ ایمان آیا مقدر میں اور غلطی سے، انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے ایمان نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ پھر دوبارہ جب ایمان لینے کی داخل کرنے کی کوشش کی تو قسمت میں ایمان نہ رہا اور مرتد ہو کر کے مر گیا، واپس ہو گیا۔ میرے بزرگوں دوستو، میں بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن اور یہ ایمان جس کی محنت ہو رہی ہے ان اداروں میں، ہم تمام لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تمام لوگ ہمیشہ کوشش کے ساتھ اس علم قرآن پر اپنی رقم کو خرچ کرنا چاہیے، اس سے میرا فائدہ ہے، اللہ تو اپنا کام نکلوا لے گا۔ میں کہتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ کوئی آدمی 5 لاکھ روپیہ دے اور کہے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اس لیے کہ وہ قرآن مقدس کے لیے غریب کا بیٹے کا سینہ، مزدور کے بیٹے کا سینہ، اور پھر اللہ جس کے سینے کو پسند کرتا ہے وہاں اتار دیتا ہے، اللہ جس زمین کو پسند کرتا ہے تو اپنا گھر بنوا لیتا ہے، اپنے رسول کا گھر بنواتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اپنی مسجد میں بلا لیتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے اذان کے بعد وہ آدمی گھومتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کی تعلیمات پر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفظ قرآن کے لیے ہر ممکن تعاون اور کوشش کرنا چاہیے۔ میں بتاؤں کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں اور 45 سال سے تراویح سناتا ہوں، 10 دن میں قرآن سناتا ہوں۔ میرے پاس 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کو حافظ قرآن ہے، کہنا دنیا بار بار کہ اس کو بولے یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا تو تمام لوگ کے سینے پر اتار رکھو، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا۔ جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، جو قرآن کو محفوظ رکھے گا، اس کی تعاون کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ خدا الحمدللہ۔